آج نانو تمہیں ایک سچی اور سوچنے والی کہانی سنائیں گی، ہبا کی کہانی۔ ہبا دوسری کلاس کی ایک چھوٹی سی پیاری بچی تھی۔ وہ ہمیشہ اسکول کے لیے خود تیاری کرتی تھی، صاف یونیفارم پہنتی تھی، جوتے چمکاتی تھی اور بالوں میں 2 خوبصورت چوٹیاں بنواتی تھی۔ ایک دن صبح جب وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی تو موسم بہت گرم تھا۔ امی نے کپڑے استری کر کے دیے اور ٹیبل پر خوشبو یعنی باڈی اسپرے رکھا ہوا تھا۔ ہبا نے شرماتے ہوئے پوچھا، امی کیا میں تھوڑا سا خوشبو لگا لوں؟ امی نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، صاف ستھرا رہنا اور خوشبو لگانا اچھی بات ہے۔ ہبا نے آہستہ سے تھوڑا سا اسپرے کیا، بیگ اٹھایا اور خوشی خوشی اسکول چلی گئی۔ اسکول میں اسمبلی کا وقت تھا، سب بچیاں لائن میں کھڑی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ آہستہ آہستہ لائنوں کے بیچ چل رہی تھیں اور بچیوں سے بات کر رہی تھیں۔ اچانک انہوں نے مسکرا کے پوچھا، بچوں آج کس کس نے باڈی اسپرے یا خوشبو لگائی ہے؟ ہبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں نیچی کر لیں، سوچا اگر میں نے بتا دیا تو سب سوچیں گے کہیں پرنسپل ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن سامنے سے 2 بچیوں نے ہاتھ اٹھایا تو پرنسپل صاحبہ خوش ہو کر بولیں، واہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ گرمی کے دنوں میں صاف ستھرا اور خوشبودار رہنا اچھی عادت ہے، خوشبو لگانا بری بات نہیں ہے۔ یہ سن کر ہبا کے دل میں ہلکی سی خواہش جاگی، کاش میں بھی بتا دیتی، شاید میری بھی تعریف ہو جاتی۔ وہ چپ رہی مگر دل میں ہلکی سی کسک رہ گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ آج کس کس نے بالوں میں تیل لگایا ہے؟ اس پر ہبا نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے دل میں آیا کہ شاید اب میری تعریف ہو جائے، مگر پرنسپل صاحبہ نے نرمی سے کہا، بیٹیاں تیل لگانا بری بات نہیں ہے، مگر اسکول آنے سے پہلے تیل نہیں لگانا چاہیے۔ اسکول میں صاف ستھرا اور فریش ہو کر آنا چاہیے۔ تیل سے گرمی میں گرد جم جاتی ہے اور سر بھی چکنا ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسکول میں تیل نہ لگایا جائے۔ یہ سنتے ہی ہبا شرمندہ ہو گئی کیونکہ اس نے آج تیل لگایا ہی نہیں تھا، بس تعریف کی امید میں بول دیا تھا کہ میں نے لگایا ہے۔ اس کا دل بیٹھ گیا، اسے لگا جیسے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ سارا دن اس کا دل اداس رہا، کلاس میں بھی اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ جب گھر پہنچی تو امی نے دیکھا کہ آج ہبا کچھ چپ چپ ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہبا نے آہستہ سے کہا، امی آج مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ بولا۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا، جھوٹ کس بات پر؟ ہبا نے ساری بات بتا دی کہ میں نے پرفیوم لگایا تھا مگر بتایا نہیں، اور تیل نہیں لگایا تھا مگر کہا کہ لگایا ہے۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے کہا، بیٹا کبھی کبھی ہم تعریف پانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، مگر یاد رکھو سچ بولنے والا ہمیشہ دل سے ہلکا اور خوش رہتا ہے۔ جھوٹ وقتی خوشی دیتا ہے مگر اندر سے انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ شام کو جب بابا آئے تو ہبا نے سب بات ان سے بھی شیئر کی۔ نانا جان بھی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا تمہیں آج ایک قیمتی سبق ملا ہے۔ تعریف سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہارا دل مطمئن ہو۔ سچ بولنا ہمیشہ سکون دیتا ہے، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ ہبا نے سر ہلا کر کہا، نانا جان آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اگلی صبح جب وہ اسکول گئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گی اور صاف دل سے چلے گی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہمیشہ جیتتا ہے، اور تعریف سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے مطمئن رہے، کیونکہ سچائی ہی اصل خوشبو ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔